بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہر شخص اپنی زندگی میں سکون لانا چاہتا ہے، اطمینان لانا چاہتا ہے۔ سکون اور اطمینان لانے کے لیے اپنی کوشش کے مطابق محنت بھی کرتا ہے، اور وہ راستے بھی اختیار کرتا ہے کہ جن راستوں سے اس کو سکون کی ملنے کی امید ہوتی ہے۔ اور پھر بھی اگر اس کو سکون نہ ملے، کوشش بھی کری، محنت بھی کری، لیکن زندگی میں سکون نہیں لا سکا، تو وہ نا امید بھی ہو جاتا ہے اور مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سکون والی زندگی، چین و اطمینان والی زندگی دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ دو کام کر لو، دو کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ چین و سکون اور اطمینان والی زندگی دینے کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ضرور چین والی، سکون والی، اطمینان والی زندگی دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم چین و سکون والی زندگی ضرور دیں گے۔ دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا، جس کے پاس کوئی منصب ہو، عہدہ ہو، مال و دولت ہو، وہ کسی کمزور آدمی سے یہ کہہ دے کہ میں تمہاری روزگار کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں تمہارے فلاں کام کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں تم سے تمہارا یہ کام کر دوں گا، تو انسان کو کتنا یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے کہہ دیا اب تو ہو جائے گا، اس نے ذمہ داری لے لی اب تو ہو جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ چین و سکون اور اطمینان دینے والی زندگی، چین و سکون اور اطمینان والی زندگی کا
کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں کہ ہم دیں گے. تو جس چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لیں اس کا ملنا تو یقینی ہے. دنیا کے عہدے و منصب رکھنے والوں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا عہدہ ان کا منصب چلا جائے اور وہ اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا وعدہ کر رہے ہیں اور ذمہ داری لے رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس چیز کا ملنا یقینی ہے. وہ دو کام ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے چین اور سکون والی زندگی دینے کا وعدہ فرمایا ہے. ان میں سے ایک چیز کی تشریح بیان ہو گئی تھی اور وہ ہے ایمان، کہ ایک ایمان والا جب اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کا سچے دل سے اقرار کرتا ہے تو یہ پہلی شرط ہے جو اس نے پوری کر لی چین و سکون اور اطمینان والی زندگی کے حاصل ہونے کی. اور دوسری شرط اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. دوسری شرط، دوسرا کام جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد ایمان والوں پر جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ ہے اعمال صالحہ کا کرنا. نیک اعمال، نیکیوں کا کرنا، عبادت والی زندگی کو اختیار کرنا، اللہ کے احکامات اور اللہ کے قوانین کو پورا کرنا، اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی والے کاموں سے رکنا، یہ دوسری شرط ہے. کوئی شخص یہ چاہے کہ میں ایمان والا ہوں، مسلمان ہوں اور میں اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کی زندگی گزارتا رہوں، میری زندگی میں سکون آ جائے گا، میں اطمینان سے رہوں گا، میں چین سے رہوں گا، میری زندگی کی بہاریں آ جائیں گی، یہ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے چاہے وہ ایمان والا ہو یا کافر ہو اس کی زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ آج ہماری سب سے بڑی بھول اور کمزوری یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں پھر بھی ہم پریشان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے پھر بھی ہم پریشان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سکون اور اطمینان کی زندگی دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ دو چیزوں پر ہے کہ ایمان بھی ضروری ہے اور ایمان کے ساتھ ایمان والوں جیسی زندگی، اعمال صالحہ اور نیکیوں کی زندگی، گناہوں اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دوسری شرط ہے. تو جب تک انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال لے کر نہیں آئے گا، نیکیوں کا، تقوی کا، اعمال صالحہ کا اہتمام نہیں کرے گا، وہ کیسے زندگی کی بہاریں دیکھے گا؟ وہ کیسے زندگی کا سکون دیکھے گا؟ اس کی اور ایک کافر کی زندگی میں کیا فرق ہوگا کہ وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے، وہ بھی خیانت کر رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی دنیا کا حریص ہے، دنیا کی حرص و حوث میں حلال و حرام کی تمیز کو بھول چکا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، کاروبار اور دکان پر بیٹھ کر نماز اور اذان کی آواز کو سن کر نہیں جا رہا، تو اس کی زندگی اور کافر کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ اور سکون اور چین اور اطمینان والی زندگی کا جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ تو نیکیوں پر ہے، اعمال صالحہ پر ہے، گناہوں کے چھوڑنے پر ہے. تو جب تک کہ ہم اپنی زندگیوں کو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پر لے کر نہیں آئیں گے، نیکیوں والی زندگی اور تقوی والی زندگی پر نہیں آئیں گے، اس وقت تک زندگی میں سکون کا آنا مشکل ہے.
ایمان بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مزیدار اور سکون والی زندگی اگر چاہتے ہو، مزیدار اور سکون والی زندگی اگر چاہتے ہو تو اپنے اندر ایمان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، ایمان والوں کی ایک بہت بڑی خوبی ہے قناعت، اور دوسری خوبی ہے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ یہ بہت بڑے دو اعمال ہیں، یہ بہت بڑے دو نیک اعمال ہیں، اور یہ دیگر نیکیوں میں بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، زندگی کا مزہ نصیب ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی ہر طرح کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، لیکن آج کا مسلمان اگر کسی چیز سے محروم ہے تو وہ قناعت سے محروم ہے، رضا بالقضاء سے محروم ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر اور قناعت اختیار کرنا، اس سے محروم ہے۔ تو نیک اعمال میں جہاں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کا اہتمام ہے، وہاں گناہوں سے بچنا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، دھوکے سے، خیانت سے بچنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر قناعت والی خوبی پیدا کرنی ہے کہ اللہ کی نعمتیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں، میں بہت سارے لوگوں سے اچھا ہوں، یہ ایک بہترین گر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، رب قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ آپ نے جو مجھے نعمتوں سے نوازا ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرما۔ جب ایمان والے کی زندگی میں قناعت نہیں تو شکر بھی نہیں، ایمان والے کی زندگی میں قناعت نہیں تو شکر بھی نہیں، اس کے پاس کتنا ہی ہوگا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں بہت سکھ کی زندگی گزار رہا ہوں، میں چین کی زندگی گزار رہا ہوں۔ چلتا پھرتا انسان 10 لوگوں سے ملتا ہے، 10 لوگوں کو دیکھتا ہے، کوئی معذور ہوتا ہے، کوئی بے روزگار ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی محتاج ہوتا ہے، کوئی بے روزگار ہوتا ہے، لیکن انسان پھر بھی نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند میں رکھا ہوا ہے، کھاتا پیتا رکھا ہوا ہے، اچھا گھر ہے، اچھی سواری ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی انسان کی زندگی میں قناعت اور شکر نہیں ہے۔ اور یہ قناعت اور شکر جو ایک ساتھ ہے، اور یہ اعمال صالحہ کی بنیاد ہے، اس کی محروم کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک لائق اور فرما بردار بچہ ہو، بیٹا ہو، گھر میں کبھی ایسا ہو کہ کھانا نہیں بنا تو وہ بیٹا یہ نہیں کہتا بس ہے کہ ہمارے گھر میں کبھی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بیٹا کبھی یہ نہیں کہتا کہ کبھی آپ نے کچھ کھلایا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ اچھا کھاتے پیتے رہے، آج نہیں یہ کھانے کو تو کیا ہوا۔ اس کی طبیعت میں قناعت ہے، شکر ہے۔ لیکن ایک بندہ اللہ کی نعمتوں کو بچپن سے استعمال کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کبھی اس کی زندگی میں بیماری آ گئی، بے روزگاری آ گئی، پریشانی آ گئی، تو ایک دم سے جگہ جگہ ہم اپنی پریشانیوں کو گنواتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرا تو کاروبار نہیں، میری تو صحت نہیں، میرا تو گھر نہیں، میری تو سواری نہیں۔ یہ ناشکری ہے۔ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بولوں سے کتنے ناراض ہوتے ہوں گے کہ ہمیشہ کھلا رہا ہوں، آج اگر کھانے میں تھوڑی بہت کمی آ گئی، آج اگر کام اور کاروبار میں کمی آ گئی، تو یہ کیسے لوگوں کے سامنے میری شکایتیں کر رہا ہے، یہ کیسے لوگوں کو جا جا کر بتا رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ قناعت سے محرومی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جن کے پاس یہ مزدوری کیا کرتے تھے، غلامی کیا کرتے تھے، وہ ان کو ہمیشہ اپنے ہاتھ سے موسم کا جو بھی نیا پھل نکلتا ان کو کھلاتا۔ پہلے ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے ان کو ککڑی کھلا رہا تھا، یہ بڑے مزے لے لے کر کھا رہے تھے، ایک اس نے بھی اس میں سے کھا لی، وہ انتہائی کڑوی، اس کی کڑواہٹ اس کو برداشت نہ ہوئی،
اس نے ایک دم حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کیسے کھا رہے ہیں، آپ کو کیسے برداشت ہو رہی ہے، آپ تو بڑے مزے لے کر کھا رہے ہیں۔ تو حضرت لقمان فرمانے لگے کہ جس ہاتھ سے ہمیشہ اچھی اچھی چیزیں کھانے کو ملی، اگر آج اس ہاتھ سے کوئی کڑوی چیز کھانے کو مل گئی تو میں کیا شور کروں گا، واویلا کروں گا، شکوے کروں گا، شکایت کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آپ کے ہاتھوں سے مجھے ہمیشہ اچھا کھلایا، آج اگر آپ کے ہاتھ سے کڑوی چیز مل گئی کھانے کو تو میں شکایت کروں گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی گزارنے کے طریقوں کو جانتے ہیں، اللہ کی معرفت کی زندگی جانتے ہیں کہ کیسے اللہ راضی ہوں گے۔ ان کی زبانوں پر شکایت اور شکوے نہیں ہوتے، تکالیف اور بیماریاں اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی آتی ہیں، لیکن دل میں قناعت اور شکر ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے اپنی شکایتوں کو نہیں گنواتے کہ میں پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ وہ اپنے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں راضی ہوں، اللہ کا فیصلہ ہے، میں راضی ہوں۔ مانگتے عافیت ہے اور نعمتوں پر کرتے شکر ہے، لیکن اگر کوئی مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف کوئی تکلیف آ جائے تو کہتے ہیں اللہ کا فیصلہ ہے، میں راضی ہوں۔ تو دو چیزیں ایمان کی ایک عظیم چوٹی کے اعمال ہیں، قناعت اور رضا بالقضاء۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ٹرین کا سفر کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا۔ جب ٹرین چل پڑی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہی ہے، تو میں نے بتایا فلاں جگہ جا رہی ہے، تو وہ غلط ٹرین میں بیٹھ گیا تھا، اس کو ادھر نہیں جانا تھا، اس کا سفر دوسری طرف تھا۔ فرمایا کہ جب میں نے اس کو یہ کہا کہ یہ فلاں جگہ جا رہی ہے، جو اس کے رخ سے ہٹ کر تھا، اس کا سفر اس طرف کا نہیں تھا، کہتے ہیں وہ پریشان ہو گیا، ایسا پریشان کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے، اس کے ہوش و حواس اڑ گئے، جیسے جیسے ٹرین چل رہی ہے تیز، اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں، پریشان ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہندو تھا، کافر تھا، رضا بالقضاء کی نعمت سے، ایمان کی دولت سے محروم تھا، اس نے یہ پریشان تھا۔ اگر یہ سوچ لیتا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب جب ٹرین رکے گی اتر جاؤں گا، کوئی بات نہیں، اللہ کو یہی منظور تھا، تاخیر ہو جائے گی، التاخیر من الرحمن، تاخیر اللہ کی طرف سے ہے، جلد بازی اللہ کو پسند نہیں، اگر ایسا ہو گیا تو صحیح ہے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ کیوں یہ ایمان سے محروم تھا، اس لیے یہ اس دولت سے بھی محروم تھا، پریشان رہا، پورے سفر میں پریشان رہا، جب تک ٹرین رکی نہیں، یہ اترا نہیں، اس کی چہرے پر پریشانی کے اثرات تھے۔ آج مسلمان اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کی مخالف بہت سارے کام دیکھتے ہیں، پتہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن رضا بالقضاء اس دولت سے محرومی کی وجہ سے ان کو بھی صبر نہیں آتا، ان کو بھی صبر نہیں آتا۔ تو جہاں بھائی نماز اور روزے اور زکوٰۃ کا اہتمام ہے، وہاں یہ خوبیاں، یہ اعمال جن سے زندگیوں میں سکون آنا ہے، وہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ قناعت، شکر، اللہ کی نعمتوں پر قناعت، شکر کہ اللہ نے جو دیا ہے میری حیثیت سے، میری اوقات سے زیادہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، میں اس قابل نہیں تھا، یہ اچھا گھر، یہ اچھی صحت، یہ اچھا لباس، یہ اچھا کھانا پینا، یہ اچھی سواری، یہ اللہ کا فضل ہے۔ انسان ان ساری چیزوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر اور قناعت سبب بنتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کا۔ والدین کا جتنا زیادہ قدردان بچہ ہوتا ہے، فرما بردار بچہ ہوتا ہے، اتنے ہی زیادہ اس کے دل میں والدین کی عظمت اور محبت ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں سوچتا ہے ابا کا فضل، ابا کی برکت ہے، ابا نے یہ گاڑی دلا دی، ابا نے یہ گھر بنا دی، ابا کی برکت سے پڑھ لیا تو آج یہ نوکری لگ گئی۔ جبکہ اس کے دل میں والدین کی دی ہوئی چیزوں کی قدر ہو، عظمت ہو، تو شکر کی برکت سے والدین سے قریب ہوتا ہے، اس کے دل میں ابا کی محبت بڑھتی جاتی ہے، جو ابا کے ہاتھ سے نعمتیں لیتا ہے شکر کرتا ہے، ابا آپ کا فضل، آپ کی مہربانی ہے، ابا آپ کی مہربانی، آپ نے اتنی ساری چیزیں دے دی مجھے، اور اس کے دل میں ابا کی محبت بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ کا بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرے گا، قناعت کرے گا، تو یہ ایمان کے بعد ایسی عظیم دولت ہے، ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ کی محبت بھی بڑھے گی، اللہ کا قرب بھی بڑھے گا، اللہ کا تعلق بھی بڑھے گا۔ آج ہم ذرا سی باتوں پر مایوس ہو کر نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں شکوے شکایت کرتے ہیں کہ یہ ساری پریشانیاں میرے ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں،
یہ ساری مصیبتیں میرے ساتھ ہی لگی ہیں. تو زندگی میں تھوڑی پریشانیاں تھیں, ان جملوں کی وجہ سے اور پریشان ہو جاتے ہیں, اور زیادہ ڈپریشن اور ٹینشنوں میں چلے جاتے ہیں, اور نمازیں بھی چھوٹ گئیں, اور ذکر اذکار بھی چھوٹ گئے, اعمال بھی چھوٹ گئے, دعا بھی چھوٹ گئی, اور دور ہو گئے اللہ سے, اور دور ہو گئے. تو اپنے اندر نمازوں کا اہتمام, عبادات کا اہتمام, اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کا اہتمام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی, بتائے ہوئے اعمال کا اہتمام بھی پیدا کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں, ربی قنی عنی بما رزقتنی, اے اللہ اپنی نعمتوں پر مجھے قناعت اور شکر کی توفیق عطا فرما. اور ایک جگہ فرما رہے ہیں ورزنی بقضائک, اے اللہ اپنے فیصلے پر مجھے راضی رکھنا. شکوے اور شکایت میری زبان پر نہ ہے. تو اللہ کے نیک بندے ان دو اعمالوں کا خصوصی اہتمام فرماتے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ان دو اعمالوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو, اطمینان چاہتے ہو, چین والی, سکون والی, اطمینان والی زندگی چاہتے ہو, تو ایمان کے بعد ان دو اعمال کا بھی اہتمام کرو, اپنے اندر قناعت اور شکر پیدا کرو, اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.